تو جی میں آ گیا ہوں ملیشیا۔ پروسیس کیا تھا، ایئرپورٹ کی سچویشن، امیگریشن کی سچویشن، کاؤنٹر کلیئرنس کی سچویشن، اور ملیشیا میں داخل کیسے ہوا، کیا پروسیس ہے، سارا اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی میں نے پرسنل بنائی ہوئی ہے، آرام سے دیکھیے گا۔ اب پاکستان میں بھی بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ جب میں خود بھی انجوائے کر رہا تھا، ایک دن میں ایسی بس سو رہا تھا، پھر امی آ گئی میری۔ تب سے میں نے یہ سوچ لیا کہ میں بھی ملیشیا جاؤں گا اور ایک بڑا آدمی بن کے واپس آؤں گا۔ جیسے میں باہر نکلا تو میرا دوست اپلائیڈ فار اپنی گاڑی میرے دادا پردادا کے وقت کی لے کے تو کھڑا ہوا تھا۔ اس پہ بیٹھ کے ہم شاپنگ کرنے چلے گئے ملیشیا کے لیے۔ ملیشیا جانے سے پہلے کچھ شاپنگ کرنی تھی، کچھ فروٹس وغیرہ خریدنے تھے اور کچھ مٹھائیاں خریدنی تھی۔ جیسے یہ کمپلیٹ کر کے ہم نے مٹھائیاں وغیرہ خرید لی، اس کے بعد ہم چلے گئے ایئرپورٹ کی طرف۔ رات کے اس وقت یا صبح کی کہہ سکتے ہیں 4:15 ہوئے میں۔ یہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جی، تو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، ویٹ کر رہا ہوں۔ فلائٹ ہے میری یہاں سے کولمبو جائے گی، کولمبو سے آگے پھر جائے گی ملیشیا۔ اب میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں کہ پاکستان ایئرپورٹ میں کس طرح روک رہے ہیں، کس وجہ سے روک رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں ہاں پہ کدھر جا رہے ہو؟ ملیشیا۔ ملیشیا کا نام سنتے ہی بڑے متحرک ہو جاتے ہیں، اچھا ملیشیا جا رہے ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ کدھر جا رہے ہو۔ اب وہ پاکستانی سے پوچھیں کدھر جا رہے ہو تو اردو زبان میں پوچھ رہے ہیں، مطلب کہ ملیشیا آگے تو انگلش زبان میں آپ سے سوال جواب ہونا ہی ہے، مگر وہ پاکستان میں اردو زبان میں پوچھیں کدھر جا رہے ہو۔ بڑے آسان الفاظ میں آپ بتا سکتے ہو میں کدھر جا رہا ہوں۔ جن لوگوں کی سیٹنگ وغیرہ ہے، جن لوگوں کی سیٹنگ شوٹنگ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ہوٹل کا نام کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا ہوٹل کس سٹی میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کس سٹی میں جانا ہے، کس جگہ سے، اور جانے کے لیے کیا ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہے، کس طرح وہاں تک پہنچنا ہے۔ بس ان کو یہی پتہ ہے کہ ایجنٹ حضرات نے ہمیں پک کر لینا ہے، ایجنٹ نے باہر سے نکلوا لینا ہے۔ اب یہ ہے کہ اتنی انفارمیشن بندے کو ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ انفارمیشن نہیں ہے ان کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائے، یا لائن بنا دیتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جائے۔ ان لوگوں کو وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں، پاکستان سے ہی ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو، کدھر ملیشیا جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہو ملیشیا، یہ اس طرح ملیشیا جا رہے ہیں جی، کیا تھائی لینڈ کے راستے جا رہے ہو، یا آپ تھائی لینڈ سے آپ ویزا لگوا کے وہاں سے ملیشیا جا رہے ہو، یا ملیشیا کا آلریڈی ویزا ہے بتا رہے ہو جی آپ کے سامنے ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوٹل کدھر ہے، کس جگہ پہ ہے، کتنے دن سٹے کرو گے، تو یہ چند چیزیں پوچھتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ملیشیا امیگریشن آپ کو پوچھتی ہے کاؤنٹر کے اوپر۔ اب وہاں سے اگر آپ کلیئر ہو جاتے ہو، پاکستان امیگریشن سے آپ کمپلیٹ کلیئر ہو جاتے ہو، وہ کیوں بار بار روکتے ہیں لوگوں کو؟ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ جا کے ملک کی بدنامی کا باعث بنیں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس ڈاکومنٹیشن پوری نہیں، وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندے کی یعنی کہ ان کی تیاری نہیں ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندوں نے ایجنٹ کے تھرو یہ ویزے لگوائے ہوئے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ان کی سیٹنگ ہے۔ اس طرح کا بندہ اگر وہ سیٹنگ شوٹنگ کے کوئی اور پروف نہ بھی ہو تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی سیٹنگ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں انہوں نے جانا کدھر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوٹل کدھر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ملیشیا کا کس سٹی میں جا رہے ہیں، تو کدھر آ رہے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اچھا یہاں سے کلیئر ہونے کے بعد جب میں ملیشیا ایئرپورٹ پہ آ گیا، ملیشیا ایئرپورٹ کی میں بات بتاتا ہوں۔ ملیشیا ایئرپورٹ امیگریشن کاؤنٹر کے جیسے ہی آپ باری یعنی کوشش کرو زیادہ جلدی امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچو۔ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے، وہ آرام سے کاؤنٹر پہ پہنچے، اور میں ان لوگوں کی بھی بات بتا رہا ہوں جن لوگوں کے پاس آلریڈی ملیشیا پہلے آ چکے ہوئے ہیں، یا کسی اور کنٹری 2-3 کنٹری کا ان کا ویزا لگا ہوا ہے، تو وہ بھی لوگ بے فکر رہیں، کوئی آپ کو سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جن لوگوں کے پاس کسی اور کنٹری کا آلریڈی ورک پرمٹ ہے، وہ بھی آرام سے آ سکتے ہیں، کسی قسم کی سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پرسنل سی بات ہے، جس بندے کے پاس کانفیڈنس ہو، جس بندے کے پاس کانفیڈنس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو، اسے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں کسی، چاہے وہ پہلی دفعہ کیوں نہیں ملیشیا آیا۔ ایسے ان کے سامنے پاسپورٹ رکھو، ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ کریں گے، یہ ڈاکومنٹس ہیں، اور جو پیسے ہیں آپ کے پاس وہ میں نے بتایا تھا کہ کم سے کم $600-700 ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ آپ لگا لو پر ڈے کے حساب سے $100۔ اگر آپ نے 3 دن آپ نے اسٹے کرنا ہے تو $500 آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے 3 دن سے زیادہ اسٹے کرنا ہے، 4 دن 5 دن، تو ہر ڈے کے حساب سے 100 اس کو ایکسٹرا کر لو۔ مثال کے طور پہ آپ نے 6 دن یہاں پہ اسٹے کرنا ہے تو آپ کے پاس $600 یا $700 ہونا چاہیے۔
तो ये आपके पास शो मनी होनी चाहिए यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर नहीं है, मलेशिया रिंगट ले लो, मलेशिया रिंगट दोनों चल जाते हैं, यूएस डॉलर या मलेशिया रिंगट। तो आप वहाँ पे बताओगे जी मेरे पास इतनी मेरे पास ये शो मनी है और ये मैं स्टे करना चाहता हूँ इस होटल में, इतने दिन का मेरा स्टे है, ये मेरी रिटर्न टिकट्स है और इसके बाद मैं यहाँ से इस कंट्री चल जाऊँगा या मैं अपने वापस कंट्री चल जाऊँगा, आप उनको टिकट दिखा सकते हो। तो जैसे ही आप बताओगे कि मैं ऐसे करना वैसे करना, उनको समझ आ जाएगी कि बंदा तैयारी करके आया है, इस बंदे को पता है इसने जाना कहाँ पे है, इसने वहाँ पे उतरना कहाँ पे है। अब कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं जहाँ पे निशान लगे होते हैं, नई नई शर्ट निकाल के ऐसे बस पहन के आ जाते हैं। इस तरह के लोग भी ट्रेस हो जाते हैं भाई। इस तरह का पता चल रहा था कि ये बंदे गाँव से उठ के आए हुए, इन्होंने तो लगता है कभी कपड़े नहीं नए पहने, अभी नई शर्ट पहन के बस आ गया। मतलब कि इस तरह के लोग जिनको पता नहीं ना, जो टूरिस्ट नहीं होते, टूरिस्ट बने होते हैं, ये लोग इसे बोलते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। मतलब कि ये कि वो लोग नहीं हैं मगर वो लोग बन के आए हुए हैं। तो ये इस तरह के लोगों को भी रोक लेते हैं। आपने कॉन्फिडेंस में रहना है, टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं होता, वो लोग भी इंसान ही है और आपको डायरेक्ट चुप करके वो उन्होंने कर नहीं देना है कि जी आप डिपोर्ट हो गए हो। वो आपको प्रॉपर प्रोसेस होगा, उनमें उन्होंने आपसे मुतमिन होना, अगर आप मुतमिन हो कर देते उनको तो आपको एंट्री मिल जाती है, अगर आप मुतमिन नहीं कर पाते तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलती। ये चीज़ होगी। और ये भी है कि जब इमिग्रेशन काउंटर पे आपको क्लियरनेस नहीं हो पाती या आप उनको मुतमिन नहीं कर पाते, फिर वो आपको कमरे में भेजते हैं जिसे हम शीशे वाला कमरा कहते हैं, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन रूम। सामने रूम होता है, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे भी जाके आपने उनको डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है, भाई मेरी ये डॉक्यूमेंटेशन है, इस तरह मैं आया हूँ, ये मेरी होटल बुकिंग है, इस सिटी में इस जगह को मैंने विजिट करना है। ये जहाँ भी जिस भी कंट्री आपने जाना है, जिस दुनिया में जिस भी कंट्री में जाइएगा, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जिस कंट्री में जा रहे हो, जिस सिटी में जा रहे हो, इस सिटी के मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं फलाना म्यूजियम देखना चाह रहा हूँ जो कि इस सिटी के अंदर है, लिहाजा इस सिटी के साथ ही मैंने ये लिया हुआ है, ये होटल बुकिंग है, इस सिटी से के अंदर ही होटल बुकिंग है। ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हो कि जी मैंने वहाँ पे 200 किलोमीटर दूर का बता रहे हो कि मैं वहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ और आपकी होटल बुकिंग 100 किलोमीटर दूर है या 200 किलोमीटर दूर है। इससे पता चल जाता है कि ये बंदों के अल्फाजों में इख्तलाफात हैं, यानी कि दोनों के अलग-अलग ये चीज़ें हैं कि वो होटल बुकिंग तो उस तरफ है और ये रिटर्न टिकट ये जो होटल बुकिंग उस तरफ है और ये जो घूमना चाह रहा है वो किसी और तरफ जा रहा है और उस तरफ की इसके पास होटल बुकिंग भी नहीं है। ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जिस जगह आपने घूमने-चुमने का बताना है उस जगह की आपके पास होटल बुकिंग हो। ये चीज़ें ले आओ यार, रिटर्न टिकट्स ले आओ, होटल बुकिंग ले आओ और आपको बताऊँ कि शो मनी ले आओ और कॉन्फिडेंस थोड़ा ले आओ। कुछ नहीं कहते, कख भी नहीं होता है। तो थोड़ा जो है ना अपना ज़रा स्ट्रॉन्ग करो, अपना लहजा स्ट्रॉन्ग करो, या गुस्से से नहीं, बड़े कॉन्फिडेंस उनसे बात करो कि सर मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। इंग्लिश में पूछेंगे छोटे-छोटे सवाल कि मलेशिया क्यों आए हो? मलेशिया किधर रहना है? कितने दिन स्टे करना है? कितनी शो मनी है? रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, आपका नाम क्या है? किस तरह कंट्री से हो? इस तरह की छोटे-छोटे आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, ये सवाल है, आम बंदे को भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये सवाल पूछेंगे, उसके बाद वो कहे ठप्पा लगा देंगे, ठीक है आप एंट्री मार लो। आप एंट्री मार लेना बगैर किसी काउंटर सेटिंग के, आपको मैं बता रहा हूँ। बगैर किसी चक्कर के आप आराम से एंट्री मार लोगे। यहाँ से क्लियर होने के बाद आप मलेशिया एंटर हो जाएंगे, मगर आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है। एयरपोर्ट के ऊपर सादा वर्दी में, बाद काली वर्दी में, बाद जाली पुलिस वाले बने होते हैं। वो आपको कहते हैं जी एयरपोर्ट के सामने बाहर पासपोर्ट 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 देखते हैं। यहाँ तक कि बंदा वर्क वीज़ा पे भी आया हो तो कहते हैं जी आपका ये मसला वो मसला, मैं आपको डिपोर्ट करने लगा हूँ। हालांकि वो डिपोर्ट नहीं कर सकते, वो पुलिस वाले नहीं होते, वो सिर्फ लूटते हैं। वो कहते हैं अच्छा फिर इस तरह करो, 500 रिंग कर दो, 300 रिंग कर दो, 400 रिंग कर दो, इस तरह करके वो सेटिंग करके जी आपको छोड़ देते हैं। वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ फ्रॉड करने वाले होते हैं। अगर इस तरह के लोग देखें, आपने रिटर्न चल जाना, अपना पासपोर्ट नहीं किसी को दिखाना, वहीं पे पासपोर्ट नहीं किसी को भी दिखाना। मलेशिया एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकल रहे हो, तो जब इमिग्रेशन कंप्लीट हो गई या बाहर निकल रहे हो, पासपोर्ट नहीं दिखाना। अगर वो कहते हैं पासपोर्ट जेब में डालो, अगर वो फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, पुलिस को कंप्लेन करोगे ये बंदे मुझसे पासपोर्ट मांग रहे हैं, हालांकि मैं इमिग्रेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, आप कर आया हूँ। जिस तरह मर्जी आप मलेशिया में एंटर हो रहे हैं, सेटिंग है, गैर सेटिंग है, सेटिंग है, बगैर सेटिंग है, कुछ भी है,
آپ لیگل طریقے سے انٹر ہو رہے ہو، لہٰذا آپ نے کسی کو پاسپورٹ نہیں دکھانا۔ جب امیگریشن کمپلیٹ ہو جائے اپنا بیگ اٹھا لیا، اس کے بعد پاسپورٹ نہیں دکھانا کسی کو۔ اگر کوئی پاسپورٹ مانگے تو وہاں پہ پولیس کو کمپلین کر لینی، کیونکہ اس طرح لوگ لوٹتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور طریقے سے لوٹتے ہیں، وہاں پہ گریب والے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم لے دیں گے، سستے میں لے دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی گریب والے پہ اس طرح یقین نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا، گریب بک کرانی ہے، یعنی کہ ٹیکسی والا جو لوکل ہے اس پہ یقین نہیں کرنا، آپ نے پراپر گریب اپلیکیشن بک کرانی ہے۔ اور اس گریب کا آپ نے جو اس کی گریب کا اسکرین شاٹ ہے، یعنی کہ اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے جس کے اندر کار کی اور ڈرائیور کی، وہ آپ نے اپنے کسی دوست کو بھیج دینی ہے کہ میں اس گریب میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہاں سے اس گریب میں بیٹھ کے اپنی ڈیسٹینیشن آپ نے جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ چلے جائیں۔ اس اسکرین شاٹ کا بینیفٹ یہ ہوگا، کل کو وہ بندہ اگر آپ کو وہاں سے لے جاتا ہے اور آگے جا کے آپ کے ساتھ کوئی واردات کر دیتا ہے، آپ سے سامان لوٹ لیتا ہے، آپ کا وہ پاسپورٹ وغیرہ لے لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، موبائل فون لے لیتا ہے، سامان لے لیتا ہے، تو آپ پولیس کمپلین کر سکتے ہو کہ یہ گریب ڈرائیور تھا، یہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، تو آپ کے پیسے پوسے سارا کچھ ریکور ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں تھیں، یہ امپورٹنٹ تھی، میں نے بتانا تھا۔ سمپل سی سچویشن ہے، کوئی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کانفیڈنس ہے، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے۔ جن کے پاس ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے، یا جن کا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ورکر بن کے آئے ہوئے ہیں، یہ ورکر ہیں، صرف وزٹر بن کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے سلپ ہو جانا، ورک کرنا، ان لوگوں کو انٹری نہیں مل رہی، ان لوگوں کے لیے حالات تنگ ہے۔ تو سمپل سی بات یہ آج کے اپڈیٹس یہ تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔